اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ کتاب نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53، مولا علی علیہ السلام کا وہ عہد نامہ جو انہوں نے مالک اشتر کے لیے لکھا جب انہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ آغاز درس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ آج کا یہ درس نہج البلاغہ اس کو ہم مخصوص کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے مرحوم محمد اقبال لالجی ابن محمد یوسف علی لالجی، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہان کو اپنی خصوصی رحمتوں سے معاف فرمائے اور درجات آخرت کو بلند فرمائے۔ گفتگو مکتوب نمبر 53 میں یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں آپ حکومت کریں گے جا کر، وہ معاشرہ چند طبقات پر مشتمل ہے، لوگوں کے مختلف طبقات پر مشتمل ہے وہ معاشرہ، اور یہ طبقات آپس میں مربوط ہے اور ان سب کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی ایک طبقے کو نظر انداز کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ پہلے ان طبقات کے مولا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر طبقے کے بارے میں مالک اشتر کو رہنمائی فرماتے ہیں، اس طبقے کی اہمیت کیا ہے اور اس طبقے کا انتظام و انصرام کس طرح سے چلانا ہے۔ 7 طبقوں میں مولا علی علیہ السلام نے تقسیم فرمایا ہے معاشرے کو۔ اس بات کا امکان ہے کہ ہم اگر اپنے آج کے معاشرے کو دیکھیں تو شاید ایسے طبقات بھی ہمیں نظر آ جائیں کہ جن کا نام ان 7 میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ طبقات بھی انہی 7 کے ذیل میں، ان میں سے کسی ایک کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہی 7 بڑے طبقات ہوتے ہیں کہ جن پر ایک ملک، ایک معاشرہ مشتمل ہوتا ہے۔ مولا مالک اشتر سے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، اور اے مالک تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقات ہوتے ہیں جن کی اصلاح، جن کی فلاح و بہبود ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقہ برے حال میں ہو تو دوسرا اس سے متاثر نہیں ہوگا، دوسرے پر اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں۔ وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، اور یہ طبقات ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی ان طبقات کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ طبقات ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تب ملک اور معاشرہ چلتا ہے۔ اب یہ طبقات کون کون سے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے لشکر ہے،
یعنی مولا علی علیہ السلام ایک اسلامی ملک کی فوج کو اللہ کے لشکر کا نام دے رہے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. دوسرا وَمِنْهَا کتاب العامت والخاصہ، اور ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو عمومی اور خصوصی تحریروں کی کتابت کا کام انجام دیتا ہے. عمومی اور خصوصی مختلف معاہدے، مختلف قاعدے ضابطے، مختلف احکام، عمومی اور خصوصی تحریریں، ان سے کیا مراد ہے؟ خصوصی تحریریں ان معاہدوں یا ان تحریروں کو کہا جائے گا کہ جو انتہائی حساس نوعیت کے ہوتے اور ملک و قوم کی مثلاً سلامتی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ ان کو بڑی رازداری کے ساتھ اور اسرار کے طور پر ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے. ان معاہدوں کو لکھنے والے انہیں مولا فرما رہے ہیں الخاصہ. اور کتاب العامہ یعنی جو عمومی عام طور پر مثلاً کورٹ کچہریوں میں تحریریں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح مثلاً کتابیں لکھی جاتی ہیں، مختلف چیزیں لکھنے والے، چاہے وہ عام تحریریں لکھنے والے ہوں، عوامی تحریریں، یا خصوصی اور خاص اہم اور رازوں پر مشتمل، ملکی اور قومی سلامتی پر مشتمل تحریروں والے معاہدے. وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ، اور ان میں سے ایک طبقہ عدل و انصاف کرنے والے قاضیوں کا ہے، یعنی عدلیہ جس کو ہم جسٹس ڈپارٹمنٹ آج کہتے ہیں. وَمِنْهَا عُمَّالُ الْإِنصاف وَالرِّفْقِ، اور ان میں سے ایک طبقہ حکومت کے وہ عمال، وہ ملازم، وہ سرکاری افسران اور ملازمین کہ جن کے ذریعے انصاف اور امن و امان قائم ہوتا ہے. قاضی اگر بہترین فیصلے بھی کر دیں لیکن ان فیصلوں کو نافذ کروانے والے سیکیورٹی ادارے، مثال کے طور پر پولیس وغیرہ نہ ہو تو قاضیوں کے فیصلے کیسے نافذ ہوں گے؟ بس ایک طبقہ وہ ہے. وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، اور ان میں سے ایک طبقہ جزیہ دینے والے اور خراج دینے والے اہل ذمہ. جزیہ وہ ٹیکس ہے کہ جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھے وہ اسلامی حکومت کو دیا کرتے تھے، اور مسلمان حکومت ان کی جان، مال، ان کی ناموس اور ان کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی تھی. نان مسلمز، غیر مسلمز کے اس ٹیکس کا نام جزیہ تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور دیگر واجبات مالی موجود تھے. خراج کیا ہے؟ خراج حکومت کی زمین پر مثلاً کاشتکاری وغیرہ کرنا، وہ اہل ذمہ بھی کرتے تھے اور مسلمان بھی کرتے تھے، اور اس زمین کے کرائے کے طور پر ایک مخصوص رقم سالانہ حکومت کو ادا کرتے تھے. وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ، اور ان میں سے ایک طبقہ تاجروں اور صنعت کاروں کا ہے، انڈسٹری اور ٹریڈ. ایک ان کا طبقہ ہے. وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ،
اور ان میں سے ایک طبقہ فقراء اور مساکین کا، وہ طبقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ نیچے ہے، بری حالت میں ہے۔ یہ کلی طور پر 7 طبقات مولا علی علیہ السلام گنوا رہے ہیں جن پر ایک معاشرہ مشتمل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَكُلًّا قَدْ سَمَّ اللَّهُ سَهْمَهُ وَوَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أَحْدًا مِّنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظًا، اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے۔ اے مالک، یہ تمام طبقات اللہ نے ان سب کے حق معین کیے اور اپنی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس کی حد بندی کر دی ہے، یعنی ان میں سے ہر طبقے کا کیا حق ہے، کیا ان کے حقوق ہے، کیا کچھ ان کو دیا جائے گا، کیسے ان کا انتظام چلایا جائے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کی سنت میں اس کا بیان فرما دیا، حد بندی کر دی ہے، اور وہ دستور ہمارے پاس اللہ کے ایک عہد کے طور پر محفوظ ہے۔ یعنی گویا ان تمام طبقات کے بارے میں اللہ کا جو دستور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہماری گردنوں پر ایک عہد ہے اور ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی ہم اسی رہنمائی کے مطابق اپنے معاشرے کے ان طبقات کا انتظام و انصرام چلائیں گے۔ اب ان 7 طبقات کا ذکر کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام ایک ایک طبقے کا کیا حق بنتا ہے حاکم پر اسے بیان فرماتے ہیں۔ فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، پہلا طبقہ جنود، جند کی جمع ہے، جند کہتے ہیں لشکر، پس وہ لشکر کہ جو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، کیا ہے؟ حصون الرعیہ، رعایا کے قلعے ہیں، فورٹ۔ پرانے زمانے میں شہروں کے ارد گرد ایک بڑی محفوظ دیوار بنا دی جاتی تھی تاکہ دشمن داخل نہ ہو سکے، اسے قلعہ، فورٹ کہا جاتا تھا۔ کسی بھی ملک کا لشکر، اس کی فوج رعایا کے لیے ایک قلعے، ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے۔ آپ دیکھیے اہل بیت اطہار علیہم السلام جب بھی کوئی ایسی بات کہنے لگتے ہیں کہ جس میں طاقت، زور، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، فوراً اللہ کے اذن کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ شائبہ بھی نہ گزرے کہ بغیر اللہ کے اذن کے خود سے کوئی کچھ کر سکتا ہے، خود سے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے۔ فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، پس لشکر اللہ کے اذن سے رعیت یعنی رعایا کے قلعے ہیں۔ وَزَيْنُ الْوُلَاةِ، اور فرما رواؤں یعنی حکمرانوں کی زینت ہے۔ اس حکمران کو ایک مضبوط حکمران نہیں سمجھا جا سکتا جس کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہو، جو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بیرونی دشمن اگر حملہ کرنے کی سوچے تو یہ فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار ایسی مضبوط ہو کہ دشمن کو جرأت نہ ہو، اور اگر ملک کے اندر کبھی کوئی قدرتی آفات آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب وغیرہ آ جائے،
تو یہی فوج اپنی رعایا اور عوام کی مشکلات میں مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہو. تو یہ حکمرانوں کی زینت ہے فوج. وَعِزُّ الدین، اور دین کی عزت اور قوت ہے. اسلامی لشکر اسلام کی قوت و عزت کا باعث ہے. وَسُبُلُ الْأَمْنِ، اور امن کے راستے ہیں. یعنی فوج بیرونی خطرات سے بھی امن فراہم کرتی ہے اور بعض اوقات اندرونی خطرات سے بھی امن و امان فراہم کرتی ہے. وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ، اور رعیت کا نظام، رعایا کا نظم و نسق، انتظام و انصرام قائم نہیں رہ سکتا مگر ان کے ذریعے سے. یعنی ہر ملک کی فوج، ہر ملک کا لشکر سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے کہ عوام امن و امان سے زندگی گزارے اور معاشرے کا انتظام و انصرام قائم اور باقی رہ سکے. اب لشکروں کے تذکرے کے بعد اس طبقے کا تذکرہ فرما رہے مولا کہ اس طبقے کی وجہ سے فوج کا نظام بھی قائم رہ سکتا ہے. ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج، اور فوج کی زندگی کا دار و مدار اور سہارا وہ خراج ہے، یعنی ٹیکس سسٹم. وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے کی طاقت حاصل کرتے ہیں. الذی یقوون بہ فی جہاد عدوہم ویعتمدون علیہ فیما یصلحہم وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ، وہ خراج جو اللہ ان کے لیے معین کرتا ہے، ان کے لیے نکالتا ہے. یعنی زمینوں پر کام کرنے والے، مختلف کاروبار کرنے والے ٹیکس دیں گے، خراج دیں گے، اور یہ خراج فوج کے کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں طاقت حاصل کرتے، اسلحہ بناتے یا اسلحہ خریدتے یا دیگر ایسی چیزیں کہ جو فوج کو مضبوط بناتی ہیں کسی دشمن کے مقابلے میں. طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست کرتے ہیں، یعنی فوج کی جو ضروریات ہیں انہیں پوری کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو باہم پہنچاتے ہیں. پھر تیسرا طبقہ، ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب. فرماتے کہ یہ جو دو طبقے ہم نے پہلے ذکر ہو چکے، ان دونوں طبقوں کا قوام، ان کی زندگی کا دار و مدار نہیں چل سکتا مگر تیسرے طبقے سے کہ جس میں 3 طبقات شامل ہیں. اور وہ 3 کون کون سے ہیں؟ قاضی اور وہ عمال یعنی سرکاری ملازمین، سیکیورٹی ادارے وغیرہ وغیرہ، اور والکتاب، اور لکھنے والے. کتاب کاتب کی جمع ہے، لکھنے والے. آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کون سا دفتر ہے جہاں پر چیزوں کے لکھے جانے کی ایگریمنٹس ہوں یا قواعد و ضوابط ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، لکھا جانا کتنی اہمیت رکھتا ہے. پس قاضی اور یہ سرکاری عمال، سرکاری ملازمین اور لکھنے والے،
اگر یہ موجود نہ ہو معاشرے میں تو نہ وہ خراج والا طبقہ جس میں کافر ذمی بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں، جو ٹیکس پیئرز ہیں، وہ بھی نہیں چل سکتے اور فوج بھی نہیں چل سکتی اگر قاضی اور عمال اور کتاب معاشرے میں موجود نہ ہو۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ مولا فرماتے ہیں لما یحکمون من المعاقد، کہ جن کے ذریعے، کیونکہ ان کے ذریعے باہمی معاہدوں ایگریمنٹس کی مضبوطی، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، اور خراج اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے، یعنی پورا یہ سسٹم حکومت کی مشینری کا سب کچھ یہی جمع کرتے، یہی ریکارڈ کو محفوظ رکھتے، اور یہی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ظلم زیادتی ہو جائے تو فیصلہ کرتے، اور یہی ان فیصلوں کو نافذ کرتے۔ وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا، اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق اور اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ ماہرین ہوتے ہیں اپنے اپنے کام کے، اور باقی عوام اور ادارے وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے یہ وہ معمولی اور غیر معمولی، بعض کام اتنے اہم نہیں ہوتے، بعض بہت اہم ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کے لیے ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعًا إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصَّنَاعَاتِ، اور اوپر جن طبقوں کا ذکر ہو چکا، ان کا قوام، ان کا قائم رہنا، کھڑا رہنا، ان کا انتظام و انصرام نہیں چل سکتا مگر دو اہم طبقوں سے، تاجر اور صنعت کار، انڈسٹری والے اور تجارت والے، ٹریڈ والے، اور سب کا دار و مدار تاجروں اور صنعت کاروں پر ہے، انڈسٹری والوں پر۔ کیسے؟ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِن مَرَافِقِهِمْ وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، کہ وہ ان کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں۔ تاجر دوسرے ممالک سے اپنے ملک میں چیزیں لے کر آتے ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ان طبقات کے لیے جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور اسی طرح انڈسٹری والے، صنعت کار، اہل صنعت، وہ خود چیزیں بناتے ہیں جو معاشرے کے باقی طبقات کی ضرورت ہوتی اپنے کارخانوں میں۔ وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ، اور یہ لوگ اپنی کوششوں سے، کون؟ تاجر اور صنعت کار۔ اب اس زمانے میں جس زمانے کا یہ خطبہ ہے، ظاہر ہے اس طرح کی آج کے زمانے والی انڈسٹریز اور کارخانے نہیں ہوتے تھے، وہاں اہل صنعت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی چیز بنانے میں ماہر ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنایا کرتے تھے، اور آج کی ترقی یافتہ شکل۔ بازار لگاتے ہیں یہ لوگ، بازار لگاتے ہیں اور اپنی کاوشوں سے ان کی ضروریات کو مہیا کر کے انہیں خود مہیا کرنے سے آسودہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ انہی کا کام ہے۔ ورنہ اگر معاشرے کے باقی طبقات کو بھی سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا اور یہ تجار وجود نہ رکھتے، تاجر وجود نہ رکھتے، صنعت کاروں کا وجود نہ ہوتا معاشرے میں، تو مصیبت میں پڑ جاتے دوسرے طبقات۔ یہ وہی بات ہے کہ جو مولا نے
اس حصے کے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ طبقات ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے کے نیاز مند ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفقهم ومعونتهم، اس کے بعد پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت یعنی مدد اور دستگیری ضروری ہے، حق ہے حکمران کی گردن پر کہ اس طبقے کا بھی خیال رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ طبقہ تمام ممالک میں موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ بیماریوں کی وجہ سے، بعض لوگ کسی حادثے کے نتیجے میں بدن کا کوئی عضو ضائع ہو جانے کی وجہ سے، بعض لوگ بڑھاپے کی وجہ سے اور بعض دیگر مسائل کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کوئی کام کر سکے اور کچھ کما سکے۔ تو آیا معاشرہ ان کو چھوڑ دے، ترک کر دے ان کے حال پر؟ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی انسانیت، کہ دین عین انسانیت ہے، بلکہ انسانیت کے کمال کا نام دین ہے۔ دین انسان کو وہ باتیں بھی سمجھاتا ہے کہ جس تک انسان خود نہیں پہنچ سکتا۔ تو نہ دین اجازت دیتا ہے اس طبقے کو نظر انداز کرنے کی، نہ ہی انسانیت اجازت دیتی۔ لہذا دنیا کے ہر ملک میں آپ چلے جائیں، اس طبقے کے لیے کچھ انتظام کرنا، نظام بنانا، ان کا خیال رکھنے کا، یہ موجود پائیں گے آپ۔ دو لفظ یہاں پہ استعمال کیے، اہل الحاجت والمسکنہ، اہل حاجت اور اہل مسکنہ۔ دو الفاظ کیوں استعمال کیے؟ دو قسم کے طبقات ہیں، یاد رکھیے۔ ایک وہ طبقہ اہل حاجت انہیں کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ آمدن تو ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ جن سے ان کی زندگی چل سکے، یعنی اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، ایک یہ طبقہ ہے۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جن کی کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو چلا سکے۔ تو ان دونوں طبقوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَفِي اللَّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ، اور مولا فرماتے ہیں اور اللہ نے ان سب کے گزارے کی صورتیں بنائی ہیں، اللہ نے ان سب کا خیال رکھا ہے، کسی طبقے کو نظر انداز نہیں کیا، دین نے سب کے لیے نظام دیا ہے۔ وَلِكُلٍّ عَلَى الْوَالِ حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ، اور ان میں سے ہر طبقے کا حاکم پر حق قائم ہے کہ وہ ان کے لیے اس قدر مہیا کر دے جس سے ان کی حالت درست ہو جائے، یعنی چاہے فوج ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے سرکاری ملازمین ہو، چاہے کاتب لکھنے والے ہوں، چاہے تاجر ہوں، چاہے اہل صنعت ہوں، چاہے زمینوں پر کام کرنے والے اور خراج دینے والے ہوں، اور چاہے اہل حاجت اور اہل مسکنت ہوں، حاکم کی گردن پر کیا حق ہے ان کا؟ کہ حاکم اتنی مقدار میں ان کا خیال رکھے کہ جن سے ان کی زندگیوں کا نظام صحیح طور پر چل سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے کا خیال زیادہ رکھے، ایک طبقہ زیادہ بجٹ کھا جائے مثال کے طور پر، اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ جتنا اس کا حق بنتا تھا انصافاً وہ محروم ہو جائے۔ ایک ان میں سے ایک طبقہ زیادہ سہولتیں لے لے، حکومت سے زیادہ اچھی پالیسیاں اپنے لیے بنوا لے، اور دوسرا طبقہ
کہ جو بظاہر کمزور ہے وہ اپنے بنیادی حقوق بھی نہ لے سکے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام حاکم کی گردن پر ان سب کا حق ڈالتا ہے اور حاکم کے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ وہ ان تمام طبقات کے لیے اتنی مقدار میں حصہ رکھیں، پلاننگ کریں، پالیسیز بنائیں، بجٹ رکھیں کہ جن سے ان کی زندگی کا نظام چل سکے۔ وَلَيْسَ يُخْرِجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِهْتِمَامِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِي مَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور حاکم خدا کے ان تمام ضروری حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے مشکل کام ہے ان تمام حقوق کو ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حاکم کی گردن پر آئے اور حاکم ان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، یعنی اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا مگر اسی صورت میں کہ جب کیا کرے، بالاہتمام، پوری اہمیت دے ان میں سے ہر ایک، لاپرواہی نہ کرے، عدم توجہ کا شکار نہ ہو ان طبقات کے امور کے بارے میں، خود بھی اہمیت دے، والاستعانت باللہ، اور اللہ سے بھی مدد طلب کرے، خود بھی اہمیت دے، سستی نہ کرے، اور ان امور کو، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے وہ ذات جس نے اس کی گردن پر یہ حقوق ڈالے اس ذات سے استعانت کرے، یعنی مدد طلب کرے، اور کیا کرے، اور اپنے نفس کو حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے عادت ڈالے۔ نفس سرکشی کرتا ہے، نفس انسان کو بعض اوقات غلط خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے۔ مثلا نفس کہتا ہے یہ طبقہ زیادہ کام کا ہے، اس کو زیادہ دو، اس طبقے کا اتنا کوئی اثر نہیں ہے معاشرے میں، انہیں کم دے دو۔ نفس سرکشی کرتا ہے، اپنے نفس کو عادت ڈالے کہ صرف اس بات پر قائم رہے جو حق ہے، سرکشی نہ کرے، کسی ایک طبقے کے لیے زیادہ بجٹ رکھ دے دوسرے طبقے کے لیے کیونکہ وہ کمزور ہیں، بول نہیں سکتے یا حکمران سے سوال نہیں کر سکتے، ان کو ان کے حق سے محروم کر دے۔ اگر ایسا کرے گا اس کے اثرات ملک پر، معاشرے پر مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ طبقات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ملک اپنے تمام شعبوں میں ترقی اور پیش رفت نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ حکمران کو چاہیے نمبر 1 خود اہمیت دے، سستی نہ کرے ان امور کے بارے میں، 2 اللہ سے مدد طلب کرے۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ ایک اسلامی معاشرے، ملک کے حکمران کے لیے ہے، تب وہ حقوق صحیح طرح ادا کر سکتا ہے۔ جس کو خدا یاد نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ بے انصافیوں میں ملوث ہو جائے گا۔ 3 اپنے نفس کو عادت ڈالے حق پر ثابت قدم رہنے کی، کیونکہ نفس سرکشی کرتا ہے، اسے کنٹرول میں رکھے، اسے سرکشی سے روکے۔ 4 وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِي مَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ، اور ان امور کو انجام دینے میں صبر سے، صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، برداشت کرنا، کنٹرول سے باہر نہ ہو جانا، صبر کرے ان تمام امور میں، چاہے آسان ہو، چاہے مشکل اور بھاری، چاہے ہلکے ہو، چاہے وزنی ہو، دونوں حالتوں میں ان امور کو پوری اہمیت دے اور ان کو ادا کرنے میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَوَلِّ مِن جُنُودِكَ أَنْسَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ وَأَنْقَاهُمْ جَيْبًا، فوج کا سردار اس کو بنانا جو اپنے اللہ کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تیرے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، سب سے زیادہ پاک دامن، فوج کا سربراہ کس کو ہونا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے ملک کا سربراہ، حکمران، گورنر، وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم اور طاقتور عہدہ بنتا ہے وہ فوج کے سربراہ کا ہوتا ہے، جو ملک اور قوم کی حفاظت، امن و امان کا ذمہ دار ہے۔ اس عہدے کے لیے کن صفات کے شخص کو انتخاب کیا جائے؟ مولا فرما رہے جو باقیوں کی نسبت سب سے زیادہ اللہ اور رسول اور اپنے وقت کے امام کا خیر خواہ، ان کا وفادار، اللہ کا وفادار ہو، مومن ہو، احکامات الہی کا سب سے زیادہ پابند ہو، خدا سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ جو لفظ ہے انصح نصیحت سے، نصیحت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خیر خواہی۔ ہم اردو میں بھی جو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نصیحت کی، یعنی اس نے مجھے ایسی بات کی جس میں اس نے میری خیر چاہی، میری بھلائی چاہی۔ سب سے زیادہ خیر خواہ ہو جو باقیوں کے مقابلے میں اللہ، رسول اور اپنے وقت کے امام کا، اور سب سے زیادہ پاک دامن ہو۔ ایک اسلامی ملک کی فوج کے سربراہ کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اور یہ خصوصیات کا بیان ابھی آگے جاری ہے، یہاں پر تمام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو ہم اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ اس بیان کو جاری رکھیں گے، لیکن آج کے درس کے اختتام سے پہلے ایک عظیم اسلامی لشکر کے سربراہ کا ذکر کریں گے۔ لشکر کے فوج کے سربراہ کا ذکر آیا تو تاریخ اسلام میں ہمیں ایک ایسا لشکر بھی نظر آتا ہے کہ جس کا سالار اسی ہستی کا، مولا علی علیہ السلام کا فرزند امام حسین علیہ السلام ہے۔ لشکر تعداد کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جو ان کا عدد بیان کیا گیا، بہت بڑے دشمن کے لشکر کے مقابلے میں وہ 72 کا عدد ہے، لیکن اس لشکر کی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خواتین بھی تھی، اور ان خواتین میں امام حسین علیہ السلام کی ایک کم سن بیٹی کے جن کا نام سکینہ ہے وہ بھی موجود تھی۔ ایک دو جملے جو واقعہ کربلا کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کے اندر ہم تک پہنچے ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ روز عاشور گزر گیا، عاشور کی عصر کا وقت آیا، اور وہ وقت آیا کہ جب سوائے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب بھی شہید ہو گئے اور تمام رشتہ دار بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین اکیلے رہ گئے۔ باری باری اہل بیت سے الوداع کیا، اور الوداع کرنے کے بعد میدان شہادت جانے کے لیے ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ اب جو ذوالجناح کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔
امام کی نظریں نیچے کی طرف گئیں تو کیا دیکھا کہ امام کی وہ کم سن بیٹی گھوڑے کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ مجھے جانے دو۔ معصوم سکینہ اپنے بابا سے ایک درخواست کرتی ہے۔ الفاظ کتابوں میں کیا لکھے گئے؟ اس کم سن بی بی نے اپنے بابا سے فرمایا کہ بابا، کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنی شہادت سے پہلے ہمیں ہمارے نانا کے حرم تک پہنچا دیں؟ امام حسین نے جواب میں ایک شعر ارشاد فرمایا کہ جس کا معنی یہ تھا کہ اگر یہ ظالم مجھے اجازت دے دیتے، اگر یہ ظالم میری جان کے درپے نہ ہوتے تو میں ایسا کر دیتا۔ بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام سے فرماتی ہیں بابا ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اتریے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے فرمایا جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھے اسی طرح اپنی آغوش میں بٹھائیے جس طرح دوران سفر جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو ان کی بچی کو آپ نے آغوش میں بٹھایا تھا۔ عزاداروں، یہ وہ لمحات ہیں جو شاید بی بی سکینہ کو یاد رہ گئے تھے۔ جب امام حسین مکہ سے کربلا کی طرف عراق کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر خبر ملی کہ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس شہادت کی خبر مسلم کی کم سن بچی جو امام حسین کے قافلے میں ہے، اس بچی کو کس طرح دی جائے؟ امام حسین نے بچی کو بلوایا، اپنی آغوش میں گود میں بٹھایا اور اپنا ہاتھ بچی کے سر پر پھیرنا شروع کیا۔ بنو ہاشم کی بچی تھی، شاید سمجھ گئی کہ بابا شہید کر دیے گئے۔ امام حسین سے خطاب کر کے کہتی ہے بابا حسین، آپ تو آج مجھ سے اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح لوگ یتیموں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا میرے بابا مسلم شہید کر دیے گئے؟ امام حسین نے اسی طرح شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا اس کم سن بچی کو، مسلم کی یتیم بچی کو امام نے فرمایا کہ بیٹی آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھنا۔ شاید یہی منظر معصوم سکینہ کے ذہن میں محفوظ رہ گیا تھا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بچی کی خواہش پوری کی، اپنی بچی کو اسی طرح اپنی آغوش محبت میں، آغوش پدری میں بٹھایا اور محبت نوازش کرنا شروع کی۔ اس کے بعد امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، سکینہ سے الوداع کیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سکینہ کو ذوالجناح کی آواز آئی۔ اب جو یہ بی بی گھوڑے کے استقبال کے لیے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ ذوالجناح تو واپس آیا ہے لیکن زین پر امام حسین سوار نہیں ہے۔ یہ بچی آگے بڑی روایات میں ملتا ہے، ایک سوال پوچھا گھوڑے سے کہ اے ذوالجناح مجھے بس صرف اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا گیا تھا تو سخت پیاسا تھا، جب اس کو شہید کرنے لگے تو کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا ہی شہید کر دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں کہ وہ مرحوم و مغفور محمد اقبال لالجی ابن محمد یوسف علی لالجی صاحب کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے آج کے درس کو مخصوص کیا گیا تھا، پروردگار عالم ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنی خصوصی بخشش سے معاف فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔